بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے اور دین کی فلیکسیبلٹی کے ساتھ لچک سے وہ ذرا خائف ہوتے ہیں یا وہ اتنے غبی ہوتے ہیں کہ وہ دین میں لچک کو نہیں دیکھنا چاہتے، کیوں وہ کہتے ہیں جس چیز کو رسول اللہ نے ترک کیا تو ترک بدعت ہے۔ ہمارے علماء 14 صدیوں سے سمجھاتے ہوئے آئے ہیں کہ کسی چیز کا ترک، حضور سے کسی عمل کا ترک اس مسئلے کو بدعت نہیں کرتا۔ بالکل صحیح، کیونکہ یہاں پر دیکھیں جمع قرآن کا عمل ترک تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہی سوال اٹھایا تھا جس پر حضرت عمر نے جواب دیا واللہ ہوا خیر، کہ حضور سید عالم سے یہ ترک ہے، لیکن کوئی چیز حضور سے ترک ہو جانا یا حضور کا اس کام کو نہ کرنا، ترک یہاں پر میں اردو معنی میں نہیں کر رہا ہوں، اس گویا کہ علمی زبان بات کر رہا ہوں، یعنی وہ کام جو حضور نے چھوڑ دیا۔ کہتے جی دیکھیے جناب 12 ربیع الاول حضور کی زندگی میں آیا اور 23 سال تک آیا، اتنی دفعہ آیا، لیکن حضور سید عالم نے وہ کام نہیں کیا، سہولیات موجود تھی نہیں کیا۔ تو ہم نے کہا دیکھیے نا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں کتابت قرآن کا عمل موجود تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو ترک کیا۔ تو بعض لوگوں نے جو صحابہ کرام سے، یا آج تو ان لوگوں نے گویا کہ یتیمی طور پر ورثے میں لے لیا یہ سوال کہ جس کام کو رسول اللہ چھوڑ دیں وہ بدعت ہو جاتا ہے، یہ اصل میں شاطمان صحابہ کا سوال تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی اس مبارک خدمت کو داغدار کرنے کے لیے انہوں نے کہا ابو بکر نے یہ کیا کام کر لیا، ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا۔ تو دراصل یہ سوال دشمنان صحابہ کا تھا، ان نادانوں نے اس سوال کو اٹھا کر پوری اہل سنت کے اوپر چسپا کر دیا۔ اس کا جواب حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلَ الْمُنصِفُ، اگر انصاف کا دل رکھنے والا شخص تھوڑا سے بھی اس بات پر سوچے اور تعامل کرے ما فعلہ ابو بکر من ذالک، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا، جزم بانہ یعد من فضائلہ، یہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ ان کے فضائل میں شمار ہوگا، وینویہ بعظیم منقبتہ، اور یہ ان کی بہت بڑی منقبت ظاہر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سید عالم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن حضور کا یہ حکم موجود تھا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ رائج کرے تو فرمایا فلہ اجرھا، اسے اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بہا، بعد میں جتنے لوگ اس کام کو، اب دیکھیں من سن فی الاسلام، یعنی جو ایجاب، من سن یعنی حدثہ، کہ جو اسلام میں ایک ایسا طریقہ ایجاد کرے جو اسلام کے مزاج و فکر کے موافق ہو، یا اسلام کی بنیادی چیزوں کو آگے چلانے کا سہارا بنے، اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی احکام کو آگے چلانے کے لیے سپورٹ دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے اجر ملے گا، وہ اجر من عمل بہا، اور وہ سپورٹ والی چیز جس کے ذریعے دین کو سمجھا جا رہا ہے، آگے کے لوگ جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ اسی سہارے کے ذریعے، وہ سہارا دین نہیں ہے، دین تو یہ ہے، لیکن اس سہارے کے ذریعے دین سمجھا جا رہا ہے۔ بہت اچھے ہیں، مینارہ مسجد کا وہ مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ اصل دین ہے، اصل دین ہے اذان، لیکن وہ لاؤڈ اسپیکر اور وہ مینارہ وہ اذان کو آگے پہنچانے کا سبب بن رہا ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے، واہ یہ بعد میں ایجاد ہوا، چلو لاؤڈ اسپیکر آج کی اجازت ہے تو مینارے تو بعد کی جناب جو ہے کہ وہ ایجاد ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اسلام کے بنیادی کام عقائد، جیسا قرآن بنیادی کام، اسلام کے بنیادی کام، حضور سید عالم کی محبت بنیادی کام ہے، ضروریات دین میں سے، سرکار کی تعظیم بنیادی دین میں، ہدایت کے لیے جناب جو ہے کہ قرآن کی حفاظت یہ ضروریات دین میں سے۔ تو لہٰذا یہ ضروری کام جس پر ایمان اور اسلام کی شناخت موقوف ہے، اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے دور اور جدید تقاضے کے تحت ان چیزوں کو اسباب بنایا جائے، بشرطے کہ اس چیز کو شریعت نے جائز رکھا ہو، اور اس کو سہارا بنا کر اس کے ذریعے اگر دین کو آگے بڑھایا جائے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو فرمایا کہ فلہ اجرھا، اللہ اس ایجاد پر اس کو اجر دے گا، اور فرمایا حضور سید عالم نے وہ اجر من عمل بہا، بعد میں جتنے لوگ اس کو استعمال کریں گے تو وہ جس نے ایجاد کیا تھا نا، ان سب کا اجر اس کو ملتا چلا جائے گا۔ تو حضرت علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ کیا ناشکری کر رہے ہو، صدیق اکبر نے اتنا بڑا کام کیا اور تم وہاں پر ان کے مقام پر نقد لگا رہے ہو کہ ابو بکر صدیق نے یہ کیا کام کر کے دکھا دیا جب رسول اللہ نے یہ نہیں کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے عبارت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، تو فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل کے اندر ذرا بھی انصاف ہو، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمُنصِفُ مَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُعَدُّ من فضائلہ،
वयुनव्वीहि बिअज़ीम मनक़बतिहि लिसुबूति क़ौली अलैहिस्सलाम मन सन्न फ़िल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रुहा व अज्रु मन अमिल बिहा। आगे फरमाते हैं फमा जमअल कुरान अहदुन बादहु इल्ला व कान लहु मिस्लु अज्रिही इला यौमिल क़ियामा। फरमा क़यामत तक जब आप कुरान की हिफाजत पर काम होगा तो ये जमे कुरान का अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाएगा। वाह वाह वाह। अब यहाँ पर इसी से थोड़ा आगे चलकर एक जुमला देखिए, हज़रत सैयदना अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसूल बयान करते हैं, क़ाला व दल्ल ज़ालिका अन्ना फ़िअल रसूल इज़ा तजर्रदा अनिल क़राइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम जो करीना या सबब से खाली हो, व कज़ा तर्कुहु, इसी तरह हुजूर सैयद आलम ने किसी काम को छोड़ दिया हो, ला यदुल्लु अलल वुजूब व अला तहरीम। फरमाया हुजूर सैयद आलम का किसी काम को ना करना उस काम के हराम होने की दलील नहीं बनता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यही सवाल आप मिलाद पर ले लें, हाय हाय हाय, वाह, यही वाह, सवाल वाह। आप उर्स पर ले लें। क्या बात है, सवाल क्या यहाँ बात। यही होता है कि हुजूर ने नहीं किया, हाँ। तो यही अल्लामा इब्न हजर, और ये आम शख्स नहीं, ये कानून बयान हो रहा है, बहुत अच्छे है, वाह वाह। क्योंकि यही सवाल हजरत अबू बकर सिद्दीक पर हुआ था। तो ये कानून बयान हो रहा है। तो आपने फरमाया कि हुजूर व कज़ा तर्कुहु, हुजूर का किसी काम को ना करना वो उस चीज को हराम नहीं करता। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनी रहनुमाई हासिल करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कुरान से भी मिलाता है हमारा